सर्टिफिकेट निकाले तो मिल जाती है सड़क पर है अभी नहीं छोड़ेगा जी एक है वो भी नहीं छप रही। इस किताब का नाम है ये वाला पहले सुने शहीद हो गए भाई सबसे छोटे भाई शेख रजीत मौलाना नजीर अहमद साहब रहमतुल्लाह उनके साहिबजादे थे ये सबसे बड़े शहीद थे शुरू करें जी सबक हम यही चाहती हैं आज तो इन्हीं पर इत्तेफाक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्वान है हमारा नमाज की शराइत। नंबर एक क्या है? पाक तहारत यानी पाकीज़गी। इसके अंदर 3 चीजों की तहारत आ जाती है, बदन, लिबास और जगह। इन तीनों चीजों की पाकीज़गी जरूरी है। नंबर 2 पे क्या है? सदर पाना। नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला। ये तीनों चीजें डिस्कस हो चुकी। नंबर 4 पे है वक्त का होना। नमाजों के जो औकात हैं ये मंसूस हैं और वही से साबित हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 रोज मुसलसल 2 दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो पेश खिदमत हुए और नमाजों के औकात प्रैक्टिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। पहले दिन नमाज का जो ही वक़्त शुरू हुआ उस वक़्त में नमाज अदा करवाई गई और दूसरे दिन जो है वो जब नमाज का इख्तितामी वक़्त था उस वक़्त पे नमाज अदा करवाई और ये बताया गया कि इन दो जो वक़्त आपके सामने आए हैं हर नमाज के 2 वक़्त, एक इब्तिदाई वक़्त और एक बिल्कुल इंतहाई वक़्त, ये 2 वक़्त हैं जिनके अंदर नमाज दुरुस्त होती है। फजर के वक़्त हाजिर हुए, जो ही फजर का वक़्त दाखिल हुआ उस वक़्त यानी बता दिया कि ये फजर की नमाज का वक़्त शुरू हो गया है और फिर जब सूरज शुरू होने से पहले अगले दिन नमाज अदा करवाई। बहरहाल ये तफसील के साथ ये वाला मामला जो वो आया और इन नमाजों के औकात की तरफ कुरान हकीम के अंदर भी इशारा मौजूद है, तसरीह मौजूद नहीं है। अक़ीम सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। तो इसके अंदर अक़ीम सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली कि सूरज के ढलने से लेके रात की तारीकी तक नमाजें अदा करके 4 नमाजें आ जाएंगी, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। और कुरान फजर वो फजर की दूसरी 5वीं नमाज है उसके अंदर आ जाएगी। और नमाजों के औकात के बारे में ये भी तस्वीर बता दी गई कि वकान अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता,
کہ نماز جو ہے وہ مقررہ وقت کے حساب سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، مومنوں پر فرض کی گئی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہے کہ جب جی چاہیں اس کے نماز ادا کر لیں اور جب جی چاہیں اس کے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا طے شدہ وقت ہے۔ اب اس وقت کی تفصیل کیا ہے؟ تو فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ سورج کے افق کے کنارے سے باہر نکلنے سے پہلے، جب سورج ہاریزن سے افق سے قدرے نیچے ہوتا ہے، اگر یہ ہم اپنا افق فرض کر لیں اور یہ بیت ہو اور یہ ہماری ایسٹ ہو، تو سورج ڈوب جائے یہاں پہ، جی سورج ہے اس کا ادھر سے کار ہے، اس میں تو کوئی فرق والی بات ہی نہیں، شک ہے کہ لٹرلی نہیں ہے، وہ لٹرلی ہے وہ جی 18 ڈگری جب سورج ہاریزن سے نیچے ہوتا ہے تو اس حصے پر روشنی نمودار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 18 ڈگری سورج افق سے مشرق سے نکلنے، ادھر ہے مشرق ہماری، تو مشرق سے نکلنے سے ابھی 18 درجے نیچے ہوتا ہے سورج کی، یہاں پر روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ بعض دنیا کے بعض علاقوں میں، ہر جگہ پر یہ ضروری نہیں ہے، اس 18 سے قدرے پہلے 19 سے 20 سے کچھ روشنی نمودار ہوتی ہے، اسٹرونومیکل اس کو یعنی وہ کہتے ہیں ڈاؤن، اسٹرونومیکل ڈاؤن ہے جی، یہ ہمارا جی تقریباً جہاں پر سورج مکمل طور پہ نیچے جاتا ہے وہاں پر یہ 18 ڈگری ہی ہے ہمارے ریجن کے اندر، اور ہمارے پڑوس کے جتنے بھی ریجن ہیں وہاں میں اب کروں گا ان شاء اللہ وہ باتیں۔ تو یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے، ویسے اگر آپ کو ہوا کے اندر رکھا جائے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے کچھ روشنی آتی ہے تو وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے وہ ہم شاید ایسے دیکھ سمجھ نہ سکیں، تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 18 سے پہلے سورج ابھی وہ نیچے والا جو ٹریول کر رہا ہے 18 سے بھی کچھ پیچھے ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ روشنی اس طرح لمبائی کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ دین کی کتابیں پڑھتے ہیں مسائل کی تو وہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ملے گا آپ کو، تو اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، یعنی ایک فیک قسم کی ڈان ہوتی ہے، یہ صبح ہوتی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی آسمان کے کناروں پر یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور لمبائی کی شکل میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جب بالکل 18 پر آ جاتا ہے تو یہی روشنی جو ہے وہ چوڑائی کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس روشنی کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ کہ آنے کے بعد یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ صرف میں کانسیپٹ کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں، باقی مسئلے تو آپ لوگ جنرلی سے دیکھ کے عمل کریں گے۔ مسئلے پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ٹائم ٹیبل لگے ہوئے ہیں مساجد کے اندر، اور مساجد کی اذان جو ہے وہ ہمارے لیے ہے نا ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ ڈسکس کرنے کی، لیکن صرف یہ کہ ہمارا ایک پتہ چل جائے کہ دین کا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت میں کیا ہے اور کس طرح ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک صبح کاذب ہوتی ہے، اس کی روشنی نمودار ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور یہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اٹھنے کے بعد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی 18 سے پہلے یہ 18 پہ ہوتی ہے، یہ 18 پہ ہوتی ہے، یہ 18 سے پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبح کو تو ڈان کہا جاتا ہے جی۔ تو یہ دو قسم کی صبحیں ہوگی۔ پہلی والی صبح پر تو اتفاقی طور پر کوئی بھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوتا، شہری کا وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔ سورج جب 18 ڈگری پر چلا جاتا ہے اس وقت صبح کی فجر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور شہری کی جو کھانے کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
شہری کے وقت کا اختتام ہو جاتا ہے 1 ڈگری پر جا کر. کلیئر ہو گئے؟ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ اختلاف فقہی نہیں ہے، ایک عمل کا اختلاف ہے، تجربے کا، ایکسپیرینس کا اختلاف ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 18 پر کوئی صبح نہیں ہوتی، 15 پہ ہوتی ہے. بعض مفتیان کرام کیا کہتے ہیں کہ 18 پر کچھ نہیں ہوتا، کیا کب ہوتا ہے؟ 15 ڈگری پر جا کر صبح ہوتی ہے. تو ان کے نزدیک سحری کا وقت تھوڑا دیر سے ختم ہوگا. تھوڑی سی گنجائش زیادہ مل جائے گی سحری کے وقت کے اختتام میں. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 18 پہ ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک سحری کا وقت یعنی راؤنڈ اباؤٹ 10 منٹ کا فرق تو آرام سے نکل آئے گا، کیونکہ 1 ڈگری سے دوسری ڈگری تک جو ٹریول ہے سورج کا وہ 4 منٹ میں ہے. راؤنڈ اباؤٹ 4 منٹ کے اندر وہ ایک سے دوسرے درجے پر چلا جاتا ہے. ایک لیٹیٹیوڈ سے دوسرے، ایک لانگیٹیوڈ سے دوسرے لانگیٹیوڈ تک 4 منٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. اور 360 ہے تو 24 گھنٹے کی طرح بن رہے ہیں. تو اسی حوالے سے بعض رات یہ کہتے ہیں کہ 15 پر ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 18 پر ہوتا ہے. بہرحال ہمارے جتنے بھی ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں وہ 18 پر بنے ہوئے ہیں. 15 پہ ہمارے ذکر میں کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ تو صبح کی نماز کا وقت ہے. اور اس نماز کا وقت رہتا ہے جب سورج بالکل یہاں سے نکلنے لگتا ہے باہر، 0 ڈگری پر آ کر ہاریزن سے باہر آ جاتا ہے، اس وقت نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سورج سے سفر کرتا ہوا بالکل سر پر آ جاتا ہے 90 ڈگری پہ. ہر روز تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اس کی وہ 90 ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ہر روز ہر موسم کے اندر، ہر سیزن کے اندر جو ہے نا وہ 90 نہیں ہو سکتا، اس میں فرق رہے گا. تو بہرحال سورج کا یعنی نصف النہار کا وقت، جی نصف النہار کا وقت ایک ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو LTM کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، یہ اپنی اسٹرونومی والے ہیں. تو اصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نصف النہار کا وقت ہوتا ہے یہ آپ کا جو لانگیٹیوڈ ہے اس پر جب سورج پہنچ جاتا ہے. ہمارے اس مقامی جو ہمارا یہ 73 کا جو لانگیٹیوڈ ہے ہمارا، اس کے اوپر جب سورج پہنچ جائے گا تو یہ نصف النہار کا وقت ہوگا. تو کون سا وقت ہوگا جی؟ یہ بھی آپ کی وہ جنتریاں اور ٹائم ٹیبل نمازوں کے جو ہے دائمی لکشا اوقات اس پہ ہر تاریخ کا لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ والشمس والقمر قدرناہم منازل، ہم نے یعنی چاند اور سورج جو ہیں ان کی منزلیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری طے کی ہوئی ہیں، اور ہر چیز اللہ نے ایک طے شدہ حساب سے چل رہی ہے، اس میں کبھی بھی فرق نہیں آتا. اگر اس میں فرق آ جائے تو یہ کائنات ہی تباہ ہو جائے گی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ٹائم کے ساتھ، اس کی کیلکولیشنوں کے ساتھ ہمارے لیے لوگوں نے، علماء کرام نے، مفتیان کرام اور دیگر سائنٹسٹ نے انہوں نے آسان کر دیا. اور ہمارے پاس اب یہ موبائل کی شکل کے اندر بھی سافٹ ویئر موجود ہیں، جلدی پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عین نصف النہار کے وقت اور عین جس وقت سورج کی ٹکیا باہر نکل رہی ہے، ان دونوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ کوئی نفل، نہ کوئی فرض، نہ کوئی قضا، نہ کوئی نماز جنازہ. اور تیسرا وقت ہے عین جب سورج یہاں پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، نیچے جا رہا ہوتا ہے سورج. جی جی نہیں، وہ میں کر دیتا ہوں، وہ اور چیز ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں وہ اور جی. جب سورج نکلنا شروع ہو گیا ہے اس وقت جب سورج بالکل آپ کے لانگیٹیوڈ پر پہنچ گیا ہے، جس کو ہم نصف النہار سے تعبیر کرتے ہیں، بالکل آفٹر نون آپ کا جو ہو رہا ہوتا ہے، مڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کا، وہ جو جتنا بھی وہ ڈیورنگ ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا مڈ ہوتا ہے. یہ آلموسٹ سورج کے نکلنے سے لے کر سن رائز اور سن سیٹ کا بالکل مڈ ہوتا ہے ٹائمنگ کے حساب سے، وہ نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں. اور جب سورج ڈوب رہا ہے ان 3 اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں ہے. نکل جائے گا پورا پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. سورج جب پورا ڈوب جائے گا پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی اس دن کی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ مطلب یہ ہے کہ سورج کی ٹکیا ڈوبنا شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے اثر کی نماز کی نیت باندھ ہوئی ہے. اس دن کے فرض کی نیت باندھ چکے ہیں اور ابھی سورج کی ٹکیا ڈاؤن نہیں ہونا شروع ہوئی، اس وقت نماز اگر شروع کر لی ہے تو اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے. لیکن جب سورج کی ٹکیا ڈوبنا شروع ہو گئی ہے اس وقت نیت باندھنا جائز نہیں ہے. یہ ہو گیا یا نہیں؟ ابھی کچھ اور ہے نہیں. ہم اسی ڈیپتھ میں نہیں ہم جا رہے ہیں.
ہم صرف سرسری کا مطلب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہے، جب بالکل سینٹر میں ہے اور جب بالکل ڈوب رہا ہے، این 3 وقتوں میں نماز کی نیت نہیں باندھنی. آپ جس مسئلے کو ذکر کریں وہ پہلے سے نیت شروع کی ہوئی والی نماز ہے. تین اوقات میں بالکل کوئی بھی نماز نہیں ہوگی. فجر کی نماز کا وقت سامنے آ گیا اور اختتام بھی آ گیا ہمارے سامنے، اور سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے یہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی، سحری کا اختتامی وقت، فجر کا ابتدائی وقت، فجر کا اختتامی وقت، یہ 3 چیزیں آ گئی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز اشراق کی نماز کا وقت. نوافل ہم ادا کرتے ہیں اشراق کی نماز کا وقت. تو جب سورج نکل کر پورا باہر آ جائے، تقریباً یعنی 10 منٹ دے گا اس میں. سورج کے نکلنے کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے کہ آج کل سورج کے نکلنے کا وقت ہے 5:40 نہیں ہوگا، 40 سے نیچے 5:40 سے نیچے آ چکا ہے اس کا وقت. شاید ہے 45 تو پانچ بج کر پورے 40 منٹ تک، پورے 5:40 میں سورج نکل رہا. تو اس سے 10 منٹ کے بعد ہم عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد یہ والی نمازوں کے اوقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ظہر کی نماز کا وقت یہ کب تک؟ 10 منٹ کے بعد. ہاں 10 منٹ کے بعد یہ 1 گھنٹے تک 1.5 گھنٹے تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد چاش کے نوافل بھی حدیث میں آتے ہیں. چاش کیا مطلب؟ نوافل نہ پڑھے جائے صرف دعا کی جائے. جی ضحیٰ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. تو ضحیٰ کا لفظ اس کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک ضحیٰ کا لفظ آتا ہے بالکل دوپہر کے وقت میں. بہرحال یہ نوافل نمازیں ہیں، ہم تو فرض نمازوں کی طرف جا رہے ہیں ابھی. تو یہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. نصف النہار سے دنی سورج اگلی منزل پہ چلا جائے گا، ڈھلنا شروع ہو جائے گا، تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. ہماری ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت ہمارے سامنے آ گیا. ہاں یہ 4 ساڑھے 10 11 بجے کے وقت جو ہوتا ہے وہ والا. اچھا جی، یہ ہمارا ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہو گیا، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب بالکل وہ سینٹر سے آگے ڈھلنا شروع ہو گیا سورج، تو اس وقت لطلوع شمس ہو گیا اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اب عصر کی نماز کا وقت یہاں پر آئے گا. جی، تو اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف یا کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. جی 45 کے ساتھ ہی یہ کام چلے گا. اس کے اندر اصل اصول تو یہ ہے کہ جب کسی بھی آبجیکٹ کا سایہ جو ہے وہ اس کی جتنی لینتھ ہے اس کے 1 گنا ہو جائے یا اس کے 2 گنا ڈبل ہو جائے یا اس کا 1 گنا ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے یا اس کے برابر ہو جائے یا اس کے ڈبل ہو جائے. یہ اختلاف احادیث میں آ رہا ہے. یہ اختلاف احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثل، اس کو ہم عربی میں لفظ بولیں گے مثل. ایک مثل اور 2 مثل. یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایک مثل اور 2 مثل یعنی 1 گنا اور 2 گنا. کس کا نہیں؟ کسی بھی چیز، کسی بھی شے کا جو عمودی طور پر کھڑی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہمارا ورٹیکلی جو بھی ہم نے وہاں پر یعنی کیا ہوا ہے اس کو، تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی آبجیکٹ کھڑا کر دیتے ہیں تو جب سورج سر پر آئے گا
تو ایک سایہ اس کا کچھ نہ کچھ زمین پر ہوگا، اوریجنل اس کا شیڈو جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے سایہ اصلی. اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ سایہ اصلی. اس سایہ اصلی کے علاوہ ایک گنا ہو جائے یا دو گنا ہو جائے، یہ اختلاف ہے اس میں کہ جب کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کا جو زمین پر سایہ پڑ رہا ہے یہ والا نکال کر پھر اس کی جتنی لینتھ ہے پلس ایک گنا پھر پلس دو گنا، اس کا سایہ جب یہاں تک پہنچے گا تب اثر کی نماز کا وقت ہوگا یا یہاں پر پہنچے گا تو اثر کی نماز کا وقت ہوگا. جو اختلاف اثر کی نماز کے آواز میں ہے وہی اختلاف ظہر کی نماز کے اختتام میں بھی ہوگا. ہاں جی بالکل وہی بات. تو سایہ اصلی کے بعد ایک مثل اور دو مثل، ٹھیک ہے، ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ایک مثل اور دو مثل. اس کے لیے باقاعدہ وہ جو ٹریگنومیٹرک ہے اس کے ذریعے اس کی وہ کیلکولیشن نکل آتی ہے، وہ باقاعدہ جو بھی اس کا فارمولا ہے اس کی ڈیریویشن کرتے ہیں. تو آپ لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ اپنی جگہ کا اور اس دن کا ڈیکلینیشن آف سن وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر، کہ آپ نے مینول اس کے اندر جو فارمولا ہے اس کا وہ سارا ڈیٹ کا نکل آتا ہے. یہ سارے اوقات ہم نکالنے سکھاتے ہیں درس طلباء کرام. اچھا جی، تو ایک مثل پر سایہ ہو جائے گا یا دو مثل پر؟ ایک مثل کے قائل ہیں ہمارے بزرگ صاحبین. صاحبین کون ہیں جی؟ امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا دو مثل پر اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا دو مثل پر. صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا ایک مثل پر اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا ایک مثل پر. اس میں کوئی سوال ہے تو سمجھنے کے حوالے سے بات پوچھنے والی ہے جی وہ پریکٹیکل کیا ہے جلدی مائنڈ نہ ہو جی کی جلدی جو ہے وہ مائنڈ ہاں وہ اگلی چیز آ جاتی ہے وہ تو وہی ہے. ہاں وہ یہاں پر جا کر آئے گی بالکل اینڈ پر. وہ ہے کہ عصر کی نماز اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. عصر کی نماز اس سے پہلے ادا کر لینی چاہیے. وہ مکروہ اوقات کے اندر آئے گا. یہ ہم جو وقت بتا رہے ہیں یہ وقت جواز ہے. پھر ایک ہوگا وقت استحباب، مستحب وقت کیا ہے نماز پڑھنے کا، بہترین وقت کیا ہے. اور پھر ایک ہے کہ ناجائز یا مکروہ وقت کیا ہے اس نماز کا. یہ تین طرح کے اوقات میں ڈسکس کیے جاتے ہیں وقت کی جو بھی چیپٹر ہے اس کے اندر. جی یہ جو امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق اگر ہم کریں گے عمل تو نیند کے سے پہلے ایک مثل پر اگر پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہو سکتی اگر امام ابو حنیفہ کی رائے. میں وہ اس حوالے سے بھی چھوڑ دیں گے. پتہ چل گیا کہ ایک مثل اور دو مثل کا مطلب کیا ہے اور ہر ایک کا مذہب کیا ہے. پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی. کوئی شخص یہاں پر عصر کی نماز پڑھ لے تو اس کی عصر کی نماز ادا ہو جائے گی، کوئی اختلاف والی بات یعنی وہ کوئی اتنی بری بات نہیں. اور کوئی شخص ظہر کی نماز یہاں پر جا کر ادا کرے گا تو اس کی ظہر بھی ادا ہو جائے گی. یہ تو جواز کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. آپ جائز ہے عصر کی نماز پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لیں، دونوں طرح سے جائز. کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں طرح سے جائز کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں منقول ہیں. دونوں باتیں منقول ہیں. یہاں پر عصر کی نماز پڑھنا بھی منقول ہے اور یہاں پر عصر کی نماز پڑھنا بھی منقول ہے. ٹھیک ہے، جیسے امام صاحب کے ان دونوں شاگردوں کی رائے ہے، باقی تینوں ائمہ کی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ہاں ان تینوں کی رائے بھی یہی پر ہے. ادھر وزن ہے اور ادھر بھی وزن ہے بہت ساری روایات کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں تصدیق اور توفیق ہم یہ دیتے ہیں کہ ظہر کی نماز پہلے ادا کر لی جائے ایک مثل کے اندر اور عصر کی نماز وہاں پر جا کر ادا کی جائے تاکہ دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی چیز راستہ آپ کو بتاتے ہیں. کہیں سفر میں جانا ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بار بار وضو کرنا ناممکن ہے، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ظہر کی نماز یہاں پر جا کر پڑھے اختتام کے اور عصر کی نماز یہاں پر پڑھ لیں.
ایک ہی وقت، لیکن آپ کو ایگزیکٹ وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے پتا ہونا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں. جی ایک کا اینڈ دوسرے کی بگننگ. لیکن عادت بھی بنانی چاہیے. مجبوری کی حالت میں بتا رہا ہوں، آپ نے کہیں سفر پہ نکلنا ہے، گنجائش ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں جمع بین الصلاۃ ہیں. جمع، آپ لوگوں کو عربی تو آ ہی گئی ہے ماشاء اللہ سے، کیا مطلب سمجھے اس کا؟ جی فرمائیے. سر اگر ہم سفر میں ہیں، ابھی نکلنا نہیں، سفر میں ہیں، جی جی اس صورت میں بھی اردو بھی کرتے ہیں. نہیں ایسے کسی ٹائم کو فوکس کرنا پڑے گا، یا اگر ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہاں سفر کے دوران ٹائم آگے پیچھے بھی ہو جائے تو گنجائش نہیں کرائے. یعنی اثر کی یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو اثر کی نماز کا وقت بھی یقیناً آ ہی چکا ہے، اور ظہر کی نماز کا بھی ایک حوالے ایک کال کے مطابق گنجائش ہے، تو یہاں پر آ کر دونوں نمازیں ادا کریں. تو سر پھر قضا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ قضا کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ یہاں سے آگے چلے جائیں گے. نہیں ظہر کے لیے. ہاں تو جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو ظہر قضا ہوگا، یعنی جب 2 مثل ہو جائے گا تو پھر ظہر قضا ہوگی اتفاقی طور پہ. جب سایہ یہاں پر پہنچ گیا ہے 2 مثل پر تو پھر تو ڈن ہو گیا نا کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، کسی کے نزدیک بھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہے. سر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی اثر کی اذانیں ہوئی ہیں تو ظہر قضا ہو گئی. ہاں نہیں ایسے ہی ہے نا، لیکن اثر کی اذانیں کس کی ہوئی ہے تو ظہر کی قضا ہوئی نہیں. حنفیوں کی جب اذانیں ہوگی اس پر ظہر کی نماز قضا ہوگی. اہل حدیث کی اذانیں یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ شکل ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ بار بار اس سے رہ سکیں، ہم ساتھ اس کے رہ سکیں. اب یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کا ہو گیا کہ نہیں ابھی کچھ رہتا ہے؟ سر اگر مطلب اہل حدیثوں کی اذان ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ظہر قضا ہوگی؟ نہیں ظہر آپ ادا ہی پڑھیں گے. ابھی وہ قضا نہیں ہوئی. جب ہماری نمازیں جو ہے، اچھا آپ کے جو ٹائم ٹیبل ہیں اگر کوئی درستی کے ساتھ لے آئے اوپر سے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آپ لوگ دیکھیں گے ٹائم ٹیبل پر وہاں پر دونوں نمازوں کا وقت دیا ہوگا. ایک پہ اثر شافی لکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک پہ اثر حنفی لکھا ہوتا ہے. اثر شافی یہ صاحبین والا مذہب ہے اور اثر حنفی یہ دوسرا مذہب ہے. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ ان حضرات کے نزدیک تو وقت ابھی ظہر کا باقی ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. ان حضرات کے نزدیک کیونکہ اس وقت میں اثر کا نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہٰذا نماز ادا کی جا سکتی ہے، جمع کیا جا سکتا ہے اس کو کسی عذر کی بنا پر. جی اگر ظہر کی نماز رہ گئی ہے فرض کیا تو ماحول میں چلے گئے ان کے اہل حدیث سے فرض کیا مثل 1 میں پہلی مثل میں، تو وہاں پہ اب اثر پڑھ لیتے ہیں ہم، ظہر ابھی اگلا ٹائم پڑھا اس میں حساب سے، اگر دوسری جگہ جا کے ظہر بعد میں پڑھیں تو ہو جائے گا معاملہ ایسا؟ نہیں ہوگا، ترتیب بات تو ہوگی نا. ایسا نہیں ہوگا. میرے ویسے باتوں سے کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. نہیں میں نے کہا شاید غلط فہمی نہ ہو گئی ہو. بتاؤ آپ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کہنے میں ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ویسے سچویشن کریٹ کی ہے انہوں نے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ اثر کی نماز اگر پڑھنا چلے جاتے ہیں کسی ایسی ماحول میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ نے جب تک ظہر نہیں پڑھی تو اثر نہیں پڑھ سکیں گے آپ. اچھا ایسے اثر نہیں ہوگی. ہاں اثر ہوگی، یہ کلیئر ہوگی نا بات. ہاں ظہر گئی آپ کی، گویا کہ آپ نے دوسرے والے مذہب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ظہر کی نماز کو قضا کر دیا ہے، اب قضا ہو گئی یہ والی صورت ہے. اور اگر آپ ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا وہ 2 مثل پر جا کر، اور اس کے بعد اثر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، پھر غروب آفتاب ہوگا، پھر مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ بالکل اچھی طرح سے. بہرحال پھر بھی جب کہیں کبھی عمل کرنے کا موقع پیش آئے تو پوچھ ضرور لیا جائے کسی نہ کسی سے جو بھی میسر ہو اس کا. یعنی کیونکہ جب پریکٹیکلی آدمی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ نہ ہو کہ غلطی کے اندر کہیں کہ کہیں نکل جائیں ہم، تو اس میں ضرور احتیاط کر لی جائے. یہ آپ کے جو سافٹ ویئر دیے ہوتے ہیں اس کے اندر القرآن کا ایک نقشہ بنا، یعنی سافٹ ویئر جو اپڈیٹ کہاں سے دیتے ہیں القرآن کے حوالے سے، اور ایک ہماری جو کراچی یونیورسٹی ہے وہاں سے دیتے ہیں. کراچی یونیورسٹی سے دیں تو اثر کی نماز کا وقت تو 2 مثل والا وہاں پر آٹومیٹک سافٹ ویئر کے اندر شو ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کلک کریں گے القرآن والا یعنی مجھے ٹائم ٹیبل چاہیے تو اس کے اندر وہ مثل اول پر آپ کی اثر کی نماز کا وقت آغاز کر دیتے ہیں. تو سر جو ظہر کا ٹائم ہے اس کا سٹارٹنگ بھی اتنا ڈفرینٹ ہے اہل حدیث اور جو نہیں اس میں ظہر کی نماز کا وقت سب کے یہاں وہی ہے کہ
یعنی جو ہی وہ نصف نماز سے آگے گیا ہے سورج ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. ہاں ڈفرنس اس بات میں ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے نماز ادا کرنے کا ظہر کی نماز کا. تو اہل حدیث آپ یہی کہتے ہیں کہ جو ہی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا نماز ادا کر لی جائے, اور وہ کرتے ہیں, ایسے ہی آپ کے ماحول کے اندر موجود ہیں. اور جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, نماز کو تھوڑا سا آگے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں. سردیوں میں قدرے جلدی ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں دو بجے کے قریب جب اچھے طریقے سے سائے دیوار وغیرہ کے نکل جائیں تو اسی گرمی کے اندر شدت میں کمی آ جائے تو اس وقت یہ مستحب اوقات کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہمارا. جی فجر کا نماز کا جیسے وہ آپ نے کہا کہ مغرب کی نماز بالکل وہ جب غروب ہو رہا ہے وقت ختم ہونے والا, اس میں اگر کوئی نماز شروع کر دیتا ہے پڑھنی جی جی تو ٹائم ختم ہو گیا لیکن مکمل کر سکتا ہے نماز. ہاں جی, بشرطے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ ابھی سورج ڈوبنا شروع نہیں ہوا. اگر سورج ڈوبنا شروع ہو گیا تو نیت باندھنا ٹھیک نہیں ہے, اور اگر سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے اس نے نیت باندھی اور نماز لمبی ہو گئی اس کی اور سورج اس کے دوران ڈوب رہا ہے تو نماز پوری ہو جائے گی, اس کی دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح فجر یہ اپوزٹ ہے فجر کے. ہاں اچھا, فجر میں نہیں ہوگا. ہاں فجر کی نماز آپ نے سورج کی ٹکیا نکلنے سے پہلے شروع کی اور درمیان میں سورج شروع ہونا شروع ہو گیا پھر نہیں ہوگی تو نماز ادائی نہیں, دوبارہ پڑھنی پڑے گی, قضا کرنی پڑے گی. اچھا سر, یہ جو آپ نے وہ ڈفرینس بتایا تھا 18 اور 15 ڈگری کا, یہ کہیں امپلیمنٹڈ ہے 15 ڈگری والا؟ شیعوں کا میرا اس طرح نہیں, شیعوں کا تو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. 15 ڈگری کراچی کے کچھ ہمارے احباب ہیں, جامعۃ الرشید ایک ادارہ ہے کراچی میں, ان حضرات کے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اس میں 15 ڈگری کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. ان کی ہاں یہی ہے کہ 15 ڈگری پر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں ہمارے بچے 18 بھی بنے ہوئے ہیں, آپ کی اذان 18 سے بھی 2 منٹ پہلے دے دیتے ہیں. جو رمضان المبارک میں وہ احتیاط کرتے ہوئے 18 ڈگری سے بھی 5 منٹ پہلے روزہ بند کروایا تھا, 1.5 دن کا روزہ رکھوا دیتے ہیں. تو اس میں اگر 18 پہ بھی پورا ٹائم ٹیبل 18 پہ بنایا جائے اور کوئی احتیاط اس میں نہ ڈالی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج والی بات نہیں. تو وہ سحری کا اختتامی وقت ہے جی, وہ سحری کا اختتام 18 ڈگری کا. جی فجر کی نماز آپ کی ٹکیا نکلنے سے پہلے ختم ہو رہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. اگر ٹکیا نکل گئی, سورج نکلنا شروع ہو گیا تو ٹائم ٹیبل آپ کا وہ والی گھڑی اس منٹ پہ پہنچ گئی ہے اور آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی تو آپ کی ساری نماز ختم ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اصل میں اس میں یہی ہے کہ آپ کو اپنا ہی وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ گھڑیاں سیٹ رکھنی چاہیے. تو جگہ جگہ پاکٹ سائز کے بنا کے اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور اب ایس ایم ایس میں بھی آ جاتا ہے اور آپ یہ سافٹ ویئر کے اندر بھی پڑا ہوا ہے. تو آپ اپنی گھڑی کو بالکل ٹھیک رکھیں اور ٹائم کو بالکل ٹھیک رکھیں. اذان اور سب پہلے دیتے ہیں بعد میں دیتے ہیں, اس بات کی پرواہ نہ کریں. کسی کے سہارے پہ کیوں رہنا ہے ہم نے؟ جماعت میں تو ہم نے باندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کے نماز لازمات ادا کرنی, اس میں تو ہم ایک دوسرے کے پابند کر دیجیے کہ بھائی اکٹھ ہونا چاہیے. پہلی بند کرتے ہیں تو اکٹھ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. شریعت نے آپ کو مکلف بنایا, آپ اپنے جتنے بھی وسائل ہیں باقی چیزوں میں استعمال کر دیں, اس میں بھی استعمال کریں, اس کے مطابق نماز ادا کریں. ٹھیک ہو گیا یہ بات؟ جی صاحبین اور وہ جو امام ابو نے پڑھی تھی آغاز وقت میں ہی ڈفرینس ہے نا, اختتام تو ظہر اثر دونوں کا 2 منٹ بھی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے, مسلمان پہ ختم ہو گیا. صاحبان کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم 1 مثل پر اور اثر کا وقت شروع. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں 2 مثل پر جا کر ختم اور پھر شروع. اختتام میں بھی اختلاف ہے, آغاز میں بھی اختلاف ہے. احتیاط اس لیے یہ ہے کہ اثر ظہر کی نماز 1 مثل سے پہلے ادا کی جائے اور اثر کی نماز 2 مثل کے بعد ادا کی جائے. عام حالات میں اسی پر احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. اور لیکن پھر بھی وہ عذر کی حالت میں نے آپ کو بتا دیا. جو فجر کی نماز ہے وہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی قضا ہو جاتی ہے یا وہ ظہر تک کا اس کا ٹائم؟ ہاں قضا ہو جاتی ہے. یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قضا کب کر سکتے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایسے یہ پوچھنا چاہتے ہیں قضا تو ہو گئی یقیناً وہ, لیکن وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ظہر کے بعد جا کر یعنی قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ظہر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے سورج نکل آیا تو قضا ہو گئی. نماز کا فجر کی قضا ہو گئی. ادائیگی ظہر کی فجر کی نماز کی کب کرنی چاہیے, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جس دن کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے, لیٹ اٹھے ہیں بستر سے
تو مت جائیے کام پہ اپنے، ہرگز کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیے جب تک آپ فجر کی نماز نہ پڑھ لیں. آپ قضا ہی پڑھ رہے ہیں، اس کے بڑے اثرات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان تین گرا دے دیتا ہے اس کے دماغ پہ، بند کر دیتا ہے اس کے دماغ کو، لاک کر دیتا ہے. اگر یہ اٹھ جاتا ہے تو ایک گرا کھلتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری کھلتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے. وہ تو اصل تو وہ اس کے لیے جو فجر کی نماز کے وقت پہ اٹھ کے یہ سارے کام کر رہا ہے. لیکن اگر ہم لیٹ بھی اٹھتے ہیں، مجبوری ہے، نیند کے اندر ویسے انسان مکلف ہی نہیں ہے، شریعت کا اپنی طرف سے الارم بھی لگایا، کسی کو بھی کہا، سارے اپنی طرف سے بندوبست کیے، لیکن کسی اٹھا نہیں گیا. ہوتے ہیں ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں، رات کو نیند آتی نہیں ہے، صبح جاگ آتی نہیں ہے. یہ بیٹھے جی یہ بات بالکل کر لیں مجھے. تو اگر ایسا کوئی یعنی کنڈیشن ہے تو پھر اس میں یہ ضرور کیجیے کہ جب بھی آپ بستر پہ اٹھتے ہیں وضو ضرور کریں، اور پھر وضو کر کے سب سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے اور ادھر ادھر جانے سے پہلے بھاگم بھاگ دوڑ میں شامل ہونے سے پہلے اپنی نماز فجر ضرور پڑھ لیجیے. اس کے بھی کچھ نہ کچھ برکتیں مل جائیں گی مجھے اور آپ کو، اور اس میں سہولت رہے گی بقیہ دن میں. ورنہ وہی شیطان کی طرح مقبوض الحواس جیسے ہوتا ہے نا، نہیں یا تو شیطان بس والا ہاتھ ہو جاتا ہے، وہ بھی پریشانی ہوتی ہے. اس کو سنت کے ساتھ پڑھیں گے پھر بھی ہاں سنت کے ساتھ پڑھیں، دو سنتیں دو نفل 4 رکعتیں پڑھیں. جی نہیں قضا تو ہو ہی ہے واقعات. اگر وہ ابھی اٹھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اٹھ کے نماز پڑھ لے. بہتر ہے کہ جتنی جلدی قضا کر کے پڑھے گا اتنی دیر وہ گناہ اور مصیبت کی حالت میں نہیں پڑا ہوا. آپ کو بہت زیادہ لمبا کر رہا ہے باقی، لیکن شاید اس کی وجہ سے شاید کوئی گناہ نہ ہو. جب ایک دفعہ قضا ہو گئی ہے تو مزید اس کی تاخیر کے اندر کیا ہوگا میں اس میں مکاح کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ پہلی دفعہ کا گناہ ہو گیا وہی آگے وہی چلنا ہے، آگے اس میں زیادہ شدت نہیں پیدا ہوگی. اچھا یہ چھوٹا سا ٹاپک، اس کو 1 منٹ میں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا جب سورج ڈوبا، جب ٹکیا بالکل نیچے چلے گی، اور جب ٹکیا دوبارہ 18 ڈگری پر پہنچ گئی تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. یہ ٹوٹل 18 ڈگری پر پہنچ گئی تو پھر جی یہ ٹوٹل ٹائم کتنا بنتا ہے غروب سے 18 ڈگری تک؟ میں بھی عرض کرتا ہوں 18 ڈگری پر پہنچ گئی تو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر یہ نماز کا وقت رہے گا اس 18 تک. وقت جواز تو یہی تک رہے گا، لیکن رات کے 3 حصے کر دیے جائیں تو اس تیسرے حصے کے بعد اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہو جائے گا. مکروہ جب نمازوں کے اوقات آئیں گے وہ ہم اس میں ذکر کر لیں گے. ابھی صرف اتنا سمجھیں کہ جب سورج 18 ڈگری پر چلا جائے گا تو مطلب کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر صبح صادق تک یہ عشاء کی نماز کا وقت جواز باقی ہے. آج ہم نے ان تمام نمازوں کا وقت جواز آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ نماز کا وقت کب سے لے کر کب تک رہتا ہے جس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک. اب اس کے ساتھ یہ والی بات تھی کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے، سارا وہ معاملہ نہیں ہے، تو اگر آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں جہاں پر وہ سورج اور جو ہے وہ سورج کا دن اور رات کا دورانیہ ٹھیک ہے، بالکل وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ نہیں ہے جہاں پر وہ 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات والا معاملہ ہے، وہاں پر نہیں ہے. نارمل جو ایریاز ہیں وہاں پر ہیں. تو پھر وہاں پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صبح صادق کا وقت معلوم ہے، سورج نکلنے کا وقت اور سورج ڈوبنے کا وقت پتہ چل جائے تو 5 نمازوں کے بعد نکل آئیں گے. سن رائزنگ اور سن سیٹ ہوتی ہے کہ ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کو فجر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سورج اوپر ہوتا ہے، مغرب ابھی غروب نہیں ہوتا لیکن لوگ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈینمارک ناروے نہیں اس کی تو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے نا، اس کو ہم نہیں ابھی چھیڑ رہے. ہاں وہاں پر ایک الگ چیز ہے نا، وہ ایکسپشنل کیسز ہیں، وہ ان کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ابھی، وہ بتا دیں گے آپ کو. ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دنیا کے ایسے خطے میں جہاں پر سورج برابر نیچے جاتا بھی ہے اور برابر نکلتا بھی ہے کچھ دورانیہ نیچے گزارنے کے بعد، تو ہوتا کیا ہے کہ سورج کے نکلنے کا وقت اور ڈوبنے کا وقت ٹوٹل جتنا بھی دورانیہ ہے اس کا آدھا کر لیا جائے تو ہمارے پاس ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ آدھا کر لیا جائے تو ظہر کی یعنی جو آدھا نکلے گا اس کے اندر 10 منٹ مزید اضافہ کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جس وقت سورج نکلا ہے اس وقت فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، جس وقت سورج ڈوبا ہے اس وقت عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. یہ وقت بھی مل گیا، ٹھیک ہو گیا نا، اور ظہر کی نماز کا وقت بھی مل گیا، ٹھیک ہو گیا. اب رہ گیا معاملہ سحری ختم کرنے کا اور عشاء کی نماز کا.
सहरी खत्म करने और फजर की नमाज का वक्त शुरू कब करना है और ईशा की नमाज का वक्त कब शुरू होगा और मगरिब का नमाज का वक्त कब शुरू होगा, ये तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तकरीबन ये इतना टाइम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। राउंड अबाउट इसके आप इसको अगर 18 को 72 हो गया ना, यानी 72 नहीं 72 ही बनता है ना। अच्छा 1 मिनट जी मेरी बात सुन लीजिए काइंडली। हाँ जी 18 जो 72। अच्छा 1 घंटा 10 मिनट और 15 मिनट यानी राउंड अबाउट ये टाइम निकलेगा इसका 18 डिग्री से। तो गोया कि जिस वक्त होने का वक्त वहां पर मिला हुआ है हमें, उससे सवा घंटा 1.5 घंटा पहले सहरी खत्म कर दें, ठीक हो गया। और ऐसे ही 1.5 घंटा के बाद ईशा की नमाज अदा करने, सारे नमाजों के बाद आपके हाथ में आ गए 1 घंटा 12 मिनट बनता है, 1 घंटा 12 मिनट बनता है। बस आप उसके अंदर एहतियात ये करें ना कि जो सहरी के इंतजाम का वक्त है वो 1 घंटा 20 मिनट तक ले जाए थोड़ा सा, और जब आपके पास टाइम चीजें मौजूद नहीं है, सोर्स नहीं है आपके पास, उस वक्त का ये बता रहा हूँ, आप मजबूरी की हालत में उसमें एहतियात ज्यादा कर जाए आप इधर और उधर भी ज्यादा कर जाए और नमाजों के सारे। अच्छा हाँ यहाँ रह गया, इसके अंदर अगर 2 घंटे जमा करके नमाज अदा पढ़कर करेंगे तो असर की नमाज का वक्त भी यकीन हो चुका होगा और जोहर की नमाज का वक्त भी खत्म हो चुका होगा। 5 नमाजों के साथ निकलेंगे। सिर्फ सूरज के डूबने और सूरज के शुरू होने का वक्त अगर हमें पता चल जाए तो हम 5 नमाजों के औकात निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मेरा कहना कि आप लोग समझ गए, क्यों नहीं समझ गए नहीं, बस वो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको जब तफरीक करेंगे तो ये सारी नमाजों के औकात आपके सामने आते हैं। जी तहज्जुद का वक्त यही 18 डिग्री पर खत्म हो जाता है, जैसे ही वो सहरी खाने का वक्त खत्म होता है तहज्जुद की नमाज का वक्त। तहज्जुद का वक्त स्टार्ट कब से होता है? जी वो आज रात का जो लास्ट थर्ड वन है, आखिरी तीसरा हिस्सा जो नमाज का रात का, और रात होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 डिग्री। सर उसके लिए सोना लाजमी है? सोना लाजमी सर इसके लिए तहज्जुद के लिए? नहीं सोना लाजमी नहीं, नमाजों के औकात क्लियर हो गया। ये वक्त जवाब है जिस टाइम के अंदर आप नमाज पढ़ सकते हैं, जायज है यहाँ से यहाँ तक। सोने से पहले तहज्जुद पढ़ के जी सोने से पहले तहज्जुद पढ़ ले, लेकिन सोने से पहले कौन सा सोना, जो आखिरी पहर में सोना होगा उससे पहले तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप सफर पे गए हैं और रात को 3 बजे घर पहुंच रहे हैं, दूसरे वक्त तहज्जुद की नियत नमाज अदा करके हाँ 1:30 2 2:30 बजे आप नमाज पढ़ के तहज्जुद की सो सकते हैं, ये ठीक है। और इसमें 2 चीजें हैं, एक है तहज्जुद की नमाज और एक है क़यामुल लैल। 2 चीजें अहादीस में आती हैं, तहज्जुद और जी ये 2 चीजें ध्यान में रखिए। दोनों चीजों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जोर दिया है, तहज्जुद पर भी और क़यामुल लैल पर भी। जो कमजोर लोग हैं मेरे और आप जैसे, उनके लिए क़यामुल लैल जो है ना वो तहज्जुद का एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है उनके पास, ठीक है। फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि अगर आप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकअत क़यामुल लैल की नियत से पढ़ लेते हैं तो आप पूरी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होने की आदत पा जाते हैं। ये आज के कमजोर लोगों के जी हाँ ईशा की साथ पढ़ने, या और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो जब आप बिस्तर पर जाना चाहते, हाँ बिस्तर पर जाने से पहले अगर 2-4 रकअतें पढ़ लेते तो पूरी रात आपकी क़यामुल लैल में आ जाएगी। तहज्जुद के वक्त कमजोर लोग नहीं उठा जाता, ये उसका गुजारा करते हैं। जी वो भी है, वो भी है। ईशा की जो किस चीज का जी हमें लेके पता है ये जो नहीं दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों सुन्नत हैं। आप ने बात सहाबा को क़यामुल लैल की तरकीब फरमाई, बात को तहज्जुद की तरकीब फरमाई, दोनों पर अमल हो जाए सिर्फ तहज्जुद पर आप ये ना आप ये सवाल खड़ा कर दें कि तहज्जुद अफजल है या क़यामुल लैल अफजल है, तो दोनों ही अफजल है।
اس میں یہ ہو سکتا ہے ایسا وہ ہوتی تو پھر سوال نکلتے فکر ہی نہ ہو تو پھر کیسے نکلے. اچھا سر یہ اچھا عشاء کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ اچھا یہ عشاء کی نماز کی 2 سنتیں جو ہیں وہ آپ سونے سے بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیں جا کے تو جماعت پہلے سنتیں ہاں جی جو عشاء کی سنتیں ہیں وہ